بدل جائے. اب سیرت نبی کو سننے کے بعد آپ کے دل کا تصور جو ہے وہ بدل جائے وہ الگ بات ہے، لیکن عشق کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں احساس. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی نے جھنڈا لگایا ہم بھی لگا دیا، ہمارے بھائی نے توڑن سجایا ہم نے بھی سجا دیا، ہمارے بھائی نے گلی کو سجایا ہم نے بھی سجا دیا. یہ محبت نہیں ہے، یہ دکھاوا ہو گیا، یہ تو آپ نے دکھاوا کیا. محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ پہلے سمجھو کہ تم جو خوشی منا رہے ہو وہ کس بات کی خوشی. اب ظاہر سی بات ہے. نمبر 2، جس کے گھر میں بچے کا جنم ہو، بیٹے کا، کیونکہ بیٹیوں میں تو اللہ ماشاء اللہ جلیبیاں چلتی ہے، پیڑے تو بیٹوں میں ہی چلتے ہیں. بچے کا جنم ہو تو آپ نے کبھی ایسا سنا کہ اس کے گھر بچے کا جنم ہوا پڑوسی نے پیڑے بانٹے؟ دوسرا تو نہیں بانٹتا، بازو والا بانٹتا ہے نا، جس کے گھر جنم ہوا وہ بانٹتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. ماں کے چہرے پہ خوشی ہے، باپ کے چہرے پہ خوشی ہے، کیونکہ یہ احساس ہے رشتے کا. یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے، ہماری کوکھ سے پیدا ہوا ہے، اس لیے ہم نے خوشی منائی. اور جتنی ماں باپ کو خوشی ہوتی اتنی بازو والے کو پڑوسی کو نہیں ہوتی. احساس ہے، احساس. تو ہم خوشی تو مناتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خوشی منانی کیوں چاہیے، کیونکہ اس کے گھر تو بچے کا جنم ہوا تھا. اب سنو، یہ جو عید میلاد النبی ہے، میلاد النبی، عید میلاد النبی. اب عید میلاد النبی ہے یعنی حقیقت میں مولود النبی. مولود یعنی میلاد. یہ اس کا بہت سے معنی ہے، لیکن زیادہ تر علماء نے اس کا معنی مولود النبی، نبی پیدا ہوئے ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لائے. اب مومن، مسلمان اور سچا نبی اور دین، قرآن، حدیث اور اللہ کا وفادار بندہ وہ ہے کہ سب سے زیادہ، اپنی خوشی سے زیادہ، اپنی عزت سے زیادہ، اپنی آبرو سے زیادہ، ماں باپ بہن بچوں سے زیادہ نبی سے پیار کرے، حضور سے پیار کرے. اب وہ حضور سے پیار کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلے تو اسے احساس دکھانا پڑے گا کہ کائنات میں اپنے بچے کی ولادت کی خوشی سے زیادہ اسے نبی کی ولادت کی خوشی ہونی چاہیے. یہ احساس، یہ احساس. نمبر 2، اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنا اظہار جو ہے، اظہار 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہر، ایک باطن. اب جو ظاہر ہے اس سے بڑا جو ہے وہ باطن ہے، کیونکہ ظاہر کے عمل اس میں انسان کو نفع تو ہوتا ہے لیکن 50% ہوتا ہے، کیونکہ 50% دکھانے میں چلا جاتا ہے. کیونکہ اس کے باطن کو، ویسے ظاہر کو بھی اللہ جانتا ہے لیکن باطن کو بھی اللہ جانتا ہے. اب جس کے پاس ظاہر میں پیسے ہیں اس نے تو احساس اپنا کرا دیا کہ میں نبی سے پیار کرتا ہوں، نبی سے میری الفت اتنی ہے. لیکن جس کے پاس پیسہ نہ ہو تو شاہ ولی اللہ مودی سے دہلوی، آپ ہر سال حضور کی میلاد مناتے تھے. ایک دن کیا ہوا؟ کچھ نہیں تھا. اب بھنے ہوئے چنے لیے اور بچوں کو بانٹ دیے. رات کو بستر پہ لیٹے،
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا دیکھتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے اور حضور کے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق مجھے وہ پیالہ دو، علی مجھے وہ پیالہ دو. کہا سرکار اتنی چیزیں آگے پڑی ہے، کہاں یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرف سے آیا ہے جسے میں قبول کرتا ہوں. حضور نے اسے قبول فرمایا. پتہ کیا چلا؟ یہ احساس ہے، یہ محبت ہے. آپ اگر دل میں نبی کی محبت نہ ہو، دل میں نبی کی الفت نہ ہو، دل میں حضور کا پیار نہ ہو، تو اقبال کا وہ شعر یاد کرو کہ مسجد تو بنا دی سب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. یہ من جو ہے من، یہ پاپی ہو، من میں میل ہو، من کے اندر گیلا ہو، من کے اندر چگلی ہو، حسد ہو. آج سب سے زیادہ ہماری قوم کے اندر حسد پایا جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 99% لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کی سیرت کیا ہے. اور میں آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہوں، میری طرف دھیان دینا، بہت بڑی بات کر رہا ہوں، کہ جو لوگ نبی کی سیرت کو پڑھ لیتے ہیں، نبی کی سیرت کو پڑھی نہیں ہے کسی نے، نبی کی سیرت کو جو لوگ پڑھتے تھے اس کے سینے میں کبھی حسد رہتا ہی نہیں. ایک حسد نہیں رہتا، ایک تکبر نہیں رہتا، اور ایک کائنات میں وہ کتنے بھی خوبصورت چہرے دیکھ لیں اس کی نگاہوں کو ججتے ہی نہیں ہے. یہ آج ہمارے نوجوان دنیا کے رنگ رلیوں کے پیچھے پڑے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے نبی کی سیرت نہیں پڑھی. نبی کی سیرت اگر پڑھ لیتے تو یہ دنیا داری میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ کائنات میں نبی جیسا کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں. اور ہو کیسے؟ جبریل امین کا عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا کسی ماں نے خوبصورت جنا ہی نہیں. جو حسان بن ثابت کا عقیدہ تھا کہ آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ نبی سے میرا رشتہ کتنا ہے، نبی سے میرا رشتہ کتنا ہے. کتنا ہے وہ تو دیکھنا پڑے گا، لیکن کتنا مضبوط ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ہمارے اندر ایک نعرہ لگتا ہے، المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ. اب مدینے تو آدمی پہنچ گیا، در یار پہ پہنچ گیا، لیکن دل یار پہ نہ پہنچا تو آپ پہنچ گئے حضور کی مزار پر، آپ پہنچ گئے مدینہ شریف، اور ادھر آئے حجام کی دکان پر بیٹھے اور آپ نے اپنی داڑھی کو اس طرح پھروا دیا، اپنا چہرہ جو تھا وہ کلین کروا دیا. اب آپ تو کہہ رہے تھے المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ. اب آپ پہنچ گئے مدینہ شریف، لیکن فجر میں تو آپ دیکھتے نہیں ہیں، جوہر میں تو آپ کا مقام کہیں اور ہوتا ہے، اور عصر میں تو آپ کھیتی باڑی میں چلے جاتے ہو، مغرب میں تو کھانا کھا کے سو جاتے ہو، عشاء آپ کی بستر میں جاتی ہے، پوری رات نیند میں گئی، پوری رات. نوجوان کہتا ہے کہ دعا کر دیجیے گا میرے اندر بھی مجاہد، میں بھی مجاہد بنوں، میرے اندر بھی کوئی غازی کا کمال آ جائے. یہ غازی کا کمال نہیں ہے کھیتوں میں گھومنا، یہ غازی کا کمال نہیں ہے حرام کاری کرنا، نشہ کرنا، یہ غازی کا کمال نہیں ہے. آج ہمارے اس ملک کے اندر
مسلمان پریشان ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سب سے زیادہ شراب پینے والے ہو گئے۔ ارے جس نبی نے، ایک بات یاد رکھنا، یہ تصور کی بات کر رہا ہوں، یہ احساس کی بات کر رہا ہوں، آج سے اگر تم آج کے بعد اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں نبی سے پیار کرتا ہوں، سمجھ جانا جس کے گھر پہ جھنڈا ہو اس کے گھر میں کبھی شراب نہیں ہوگی، اور جس کے گھر پہ جھنڈا ہو اور اس کے گھر میں شراب ہو تو سمجھ جانا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو نبی کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس گھر پہ لگاؤ جس کا سینہ پاک ہو، جس کے بچے شراب پیتے ہو، اور آپ نے نبی کا جھنڈا لگا دیا تو یہ عشق رسول نہیں ہے، یہ بناوٹی ہے۔ جس کے گھر پہ آپ نے عشق رسول کا جھنڈا لگایا اور اس گھر میں آپ کی بیٹیاں جوا کھیل رہی ہے، آپ کی ماں جوا کھیل رہی ہے، یہ جوا کھیلنے کی عمر ہے، نماز پڑھنے کی عمر ہے۔ عورتوں کو تو ایسا لگ رہا ہے ہمارے اوپر نماز معاف ہے، نا میری بیٹی تو نے سیرت نہیں پڑھی ہے، پڑھ رابعہ بصری کی سیرت، پڑھ کبھی کربلا کے اس شہدائے کربلا کی بیٹی حضرت سکینہ کی سیرت، جس کی 8، 9 یا 10 برس یا 7 سال کی عمر ہے لیکن کبھی ایک نماز قضا نہیں ہوتی ہے۔ پڑھ کبھی شہربانو کی سیرت کو، کربلا کا میدان ہے، تپتے ہوئے ریگستان کے اندر اس شہزادی نے ایک سجدہ بھی قضا نہیں کیا۔ پڑھ حضرت زینب کی سیرت کو، حضرت زینب کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ آج ہم اپنے گھر پہ جھنڈا تو لگا لیتے ہیں لیکن ہمارے دل میں اس کے رسول کا جھنڈا نہیں لگا۔ در یار پہ پہنچنا بڑی بات نہیں ہے، بڑا مقام نہیں ہے، بڑا مقام یہ ہے کہ دل یار پہ پہنچو، تیرے یار کو کیا پسند ہے۔ مدینے والے کو تیرے ماتھے پہ امامہ پسند تھا لیکن آج تم نے اپنے بالوں کو سوروں جیسا بنا لیا، اپنے بالوں کے اندر حرام کاریاں کر لی۔ ایک بال جسے اللہ نے دی تھی خوبصورتی اسے تو نے رنگین کر لیا، اس کے اوپر تو نے طرح طرح کے کلر لگا لیے۔ ایک لباس جسے اسلامی لباس کہتے ہیں، ایک بیٹا جس کے لباس میں 18 چھید لگے ہوئے ہیں، جہاں چھپانا فرض ہے وہاں سے حرام کاریاں دکھ رہی ہے، وہاں سے بدن دکھ رہا ہے۔ یہ عشق نبی نہیں ہے، عشق نبی یہ ہے کہ جس گھر کے اوپر جھنڈا لگایا جائے اس کا قلب بھی صاف کیا جائے، اس کے دل کو بھی صاف کیا جائے۔ قوم کا درد، قوم کا حال آج ہم دیکھ رہے ہیں، قوم کا حال کیا ہے۔ ہم روتے مایوس بے بس اس لیے نظر آتے ہیں، ہم نے جلوس تو لگا دیا لیکن ایک بات یاد رکھو، جلوس میں آنے والے کتنوں نے وضو کیا ہے، جلوس میں آنے والے کتنوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہے قوم کے پیسے برباد ہو رہے ہیں؟ آج ہم غوث اعظم کے بال مبارک کو تو دیکھ لیا لیکن کتنے لوگوں نے جوہر کی نماز پڑھی؟ جس کے گھر میں رسول پاک کے بال ہیں، اللہ اکبر، وہ ایک بھی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ حرام کاری نہیں ہے؟ رسول پاک کا اسے معاف کر دیں گے، اس کی شفاعت ہو جائے گی؟ نہ کبھی اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ حضور اسے دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ ارے میرے آقا جب اپنی شہزادی کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹی اگر میری شریعت کو تو نے ذرا سا بھی چھوڑ دیا تو میں یہ نہیں سوچوں گا کہ تم میری بیٹی فاطمہ ہے، تیرا اور میرا رشتہ برقرار رہے گا، لیکن پہلے شریعت کا رشتہ برقرار رہے گا، دین کا رشتہ برقرار رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے نوجوانوں، اپنے اندر احساس کو جگاؤ، نبی کی محبت کو جگاؤ، جلوس ضرور کرو، ہم منع نہیں کرتے ہیں، جلسے ضرور کرو، ہم منع نہیں کرتے ہیں، اپنے گھر پہ جھنڈے ضرور لگاؤ، منع نہیں کرتے ہیں، لیکن آج تمہارے یہ بچے، کل ہماری تقریریں کوئی اثر نہیں کرے گی، کوئی فائدہ نہیں پہنچا، ہو سکتے ہیں لیکن نیک اولاد کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارے گھر کے اندر 80% زنا خوری، ہمارے گھر کے اندر 80% شراب، ہمارے گھر کے اندر 80% بیاج، ہمارے گھر کے اندر 80% آج شراب نوشی اور یہ جوا نوشی، آج ہمارے ہاتھوں کے اندر جوئے،
آپ اندازہ لگاؤ کل قیامت کے دن اس کے گلے کے اندر رسے ڈال دیے جائیں گے اور اس کے ہاتھوں کے اندر سور کا ماس لگا دیا جائے گا اور سور کا جو ماس ہے اور سور کا خون ہے اس ہاتھوں پہ لگا دیا جائے گا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جو عورت جوا کھیلتی ہے، جو بیٹا جوا کھیلتا ہے، قیامت کے دن اس کے پورے بدن پہ سور کا رنگ چڑھایا جائے گا، اللہ اکبر، خنزیر کا رنگ چڑھایا جائے گا۔ آج ہم اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں۔ یہ نبی کی غلامی نہیں ہے۔ نبی کی غلامی کا احساس کرو، کبھی اپنے آپ کو زندہ کرو، فجر کی نماز پڑھو، ظہر کی نماز پڑھو، اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، لیکن سب سے پہلے تمہیں نبی کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ یہ کہ جس کا دل بدل جائے، نبی کی سیرت اس لیے نہیں پڑھی جاتی، نبی کی باتیں اس لیے نہیں کہی جاتی کہ آپ سنو اور سن کر سو جاؤ، نہ، نبی کی باتیں اس لیے کہی جاتی ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آئے، آپ کے اندر بدلاؤ آئے، آپ کی آنے والی نسلیں ان باتوں کو سنیں، آپ وہ باتیں سننے کے بعد عمل کریں، اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، اسلامی ماحول اپنے اندر پیدا کریں۔ رات کو سو استغفر اللہ پڑھ کر سو، رات کو سو کلمہ شریف پڑھ کر سو، درود شریف پڑھ کر سو، دوسرے نام مت لو۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گے تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے موت آئے گی، شراب پی کر سو گے تو شراب پیتے پیتے موت آئے گی، جوا کھیلتے کھیلتے سو گے، 3 پتی حرام کاری نہیں ہے یہ؟ آج کتنے اگر آپ میلاد میں آئے ہو، آپ کے موبائل میں 3 پتی ہو تو آج کے بعد وہ 3 پتی کو ڈیلیٹ کر دینا، لوڈو ہو تو اسے ڈیلیٹ کر دینا، کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کی نالین سے زیادہ، آپ کی عزت سے زیادہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ کے جوڑوں پہ سب کچھ قربان، یا رسول اللہ میری عزت بھی قربان، میرے ماں باپ بھی قربان۔ اسی کا نام محبت ہے، اسی کا نام میلاد ہے، اور حضور سے زیادہ کائنات میں کوئی چیز ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اگر کائنات میں حضور سے زیادہ کوئی چیز ہے تو آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ مومن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ حضور سے پیار کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے آج سے آپ سب بس یہ عہد کر لینا کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے، اور کیسی تعلیم دیں گے پتہ ہے؟ اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہو تو اسے پتہ ہونا چاہیے میرے نبی کا نام کیا ہے، میرے نبی کے والد کا نام کیا ہے، ان کی والدہ کا نام کیا ہے۔ آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں جھنڈے تو ہوتے ہیں، ان سے پوچھو عمر کتنی ہے، 22 برس کی عمر، کہاں کیا کر کے آیا ہے صبح صبح، کہاں شراب پی کے آیا ہوں، اللہ اکبر، شراب پی کے حضور کے جلوس میں آیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ابھی تو بہت دوری ہے مدینے کی، مدینے جا کر آنا یہ مدینہ دیکھنے کی بات نہیں ہے، نبی کی محبت دل میں آ جانا یہ مدینہ دیکھنے کی بات ہے۔ احساس کو سمجھو، نبی کی محبت کو سمجھو، نبی کے پیار کو سمجھو کہ نبی نے تمہیں کیا درس دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا درس دیا ہے، حضور کا درس پڑھو۔ اس لیے ہم سب سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، تربیت دو۔ آپ کا بچہ نعت پڑھے گا، آپ کا بچہ اگر حضور کا ذکر کرے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کبھی کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عمل نہ کرو، اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ جب بھی نعت پڑھو، کلام پڑھو یا کوئی بھی خطاب کرو تو اس لیے کرو، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا اور بے دام ہی بک جائیے۔ بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ یہ جو گزارے ہو رہے ہیں وہ حضور کا کرم ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو، جلوس میں بھی شرکت کرو، لیکن سب سے پہلے سیرت نبی پڑھو، اپنے بچوں کو سیرت پڑھاؤ۔ آپ کو نہیں آتا حضرت کے پاس جاؤ، عالم کے پاس جاؤ، پیر صاحب کے پاس جاؤ، آدھا گھنٹہ بیٹھو اور انہیں بیٹھ کر کہو کہ مجھے سیرت نبی سناؤ، نبی کی
सीरत सुनाओ, नबी का चेहरा कैसा था, नबी का चलना कैसा था, नबी का बैठना कैसा था, नबी का उठना बैठा कैसा था, नबी की जुल्फें कैसी थी। आज हमारा हाल अजीब हो गया। वो रब जिसे पूरी कायनात पालनहार कहती है, ए मौला तू बता, तू अपने महबूब से कितना प्यार करता है। रब ने कहा मैं अपने महबूब से इतना प्यार करता हूँ कि उसके चेहरे की कसम खाता हूँ, उसकी जुल्फों की कसम खाता हूँ, उसके चलने की कसम खाता हूँ। वो जिस नस्लों से यानी उसका नूर चला, उस नस्लों की कसम खाता हूँ, और जिनकी गोद में से, जिन पुश्तों में से हुजूर पैदा हुए उसकी भी कसम खाता हूँ, और जिस शहर में पैदा हुए उस शहर की भी कसम खाता हूँ। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत की निशानी है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस नबी से प्यार करता हूँ वो मेरे नबी की सीरत क्या है। झंडा तो हाथ में ले लिया, उनसे पूछो कि तुझे पता है कहाँ जा रहा है? कहना बस इधर से जाऊंगा, अली शाह पीर झंडा लेकर, जुलूस खत्म ना। अली शाह पीर बाद में जाना, पहले पीरों से पूछ उनका रास्ता कहाँ जाता है। उनका रास्ता सीधा मदीने जाता है। सीरत यही है, सीरत यही है। हम झंडा तो हाथ में ले लिया लेकिन दहलीज रसूल तक नहीं पहुंचे। अपने आप को बदलो, दहलीज रसूल पर पहुंचने की कोशिश करो। आपके अंदर जो हरामकारियां बढ़ रही है, और एक बात याद रखना, हम चाहे अच्छा भी बोल सकते हैं, हम चाहे बुरा भी बोल सकते हैं, हम चाहे पर्दा भी डाल सकते हैं, लेकिन वो रब है, वो बेपर्दा तुम्हें देख रहा है। तुम बाथरूम में घुस कर अगर गुनाह करोगे तो वो रब अल्लाह वहां भी देखता है। अगर कोई आदमी कोने में छुप जाए, मकान में छुप जाए और अपने आप को कहे कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तो अल्लाह उधर भी देख रहा है। इसलिए जितना जाहिर संवारते हो उतना बातिन संवारो। हम जाहिर में जाते हैं, चश्मा अच्छा होता है कि नहीं होता? होता है। तेल होता है कि नहीं होता? कपड़े अच्छे होते हैं कि नहीं होते? ब्रांडेड नई कंपनी के जूते अच्छे, वो सब फर्ज नहीं है। फर्ज क्या है मालूम है? तुम्हारी रूह पाक होनी चाहिए। आज दुनिया किसे पसंद करती है? जिसके कपड़े पाक हो, जिसके कपड़े अच्छे हो, स्त्री वाले हो, उसे पसंद करती है। लेकिन अल्लाह किसे पसंद करता है मालूम है? अल्लाह नेक दिलों को पसंद करता है, अल्लाह तकवे को पसंद करता है। अल्लाह हुजूर का जिक्र सुनने वाले, हुजूर का जिक्र करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। इसलिए हम सबको जरूरी है अपने घर पे बेशक झंडा लगाओ, लेकिन झंडा लगाने से पहले अगर हमारा बच्चा हमारे घर में कोई शराब या जुआ या पत्ते पड़े हो तो उसे निकाल दो। समझ रहे हो? आज के बाद ये अमल करना, और अमल करोगे तो इंशाअल्लाह ताला बदलाव जरूर आएगा। बाकी तो क्या है मालूम है? बाकी तो हमारा हालत क्या है मालूम है? हम थोड़ी देर के लिए टोपी होती है, टोपी देखिए, मिलाद में आते टोपी लगाते, वो टोपी इसीलिए रखी होती है मिलाद में जाए तो बिस्मिल्लाह करके टोपी लगा देने की, मस्जिद में नहीं जाने का। बिस्मिल्लाह करके मिलाद में जाओ, टोपी लगा दी, और जैसे ही मिलाद पूरी हुई बिस्मिल्लाह करके टोपी रख दी जेब में। बापू गए घर, मौलाना साहब गए घर, ये बेचारा गया घर और सो गया। दादो सूझ आपने सूझे, हमारा हाल ही हो गया। अल्लाह रहम करे। तो ये इससे बदलाव नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? बदलाव कब आएगा मालूम है? खेती बाड़ी होती, खेती बाड़ी आज तब मिलता है। अब खेतर के कोने पे जाए और हाथ में डंडा लेकर बैठ जाए, अरबी न चलाए, बीज भी उसमें न बोए, और ऐसे ही बियाबान खेतर हो उसमें बैठ जाए और कहे उग जा, उगेगा? लात मारोगे तो पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा? निकलता है कभी? अगर लात मारने से पानी निकलता तो ये नर्मदा का सब इंतजार नहीं करते। बात समझ रहे हो? आना तो बोलते जाओ भाई, और मजदूरों को कहो काम पे लग जाओ, 20 लगा दिया, और शाम हो गई कहा जाओ, कुछ नहीं देना। कोई आएगा? मुफ्त में कोई आएगा? हर चीज पाने के लिए कुछ न कुछ खोना पड़ता है। टाइम, मेहनत, पैसे, पसीना सब बहाना पड़ता है, तब जाके एक
درخت پیدا ہوتا ہے زمین میں محنت کرنے کے بعد، اور یہاں جھنڈا لگا دیا 12 مہینے ایک بار جھنڈا لگا دیا رسول پاک کے بالوں پر. اب کتنے لوگ ایسے میں نے دیکھے نندا سر کے اندر حضرت رسول پاک کے بالوں پر کو پیٹ دے کے چلتے ہیں. یہ گناہ ہے سب سے بڑا. آپ کو ادب تو سیکھو، آپ کے اندر ادب ہی نہیں ہے. اور کتنے لوگ ایسے دیکھے 50% جو درود شریف نہیں پڑھتے، دنیا کی باتیں کرتے ہیں، چپاٹوں کر چپاٹوں اوپر سوار ہوتے ہیں، جانو دونوں جانو چل کے ادھر سے آتے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے. یہ ادب تھا، ادب رسول تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں پیر چل کے آؤں تو بھی عمر کے لیے بے ادبی ہے. یہ رسول پاک کا ادب ہے. اور آج تم جیسے مزہ آیا چلے گئے، جیسا جس پہ آپ کو پتا بھی ہے. یہ وہ کپڑے حضور پسند کرتے کہ نہیں کرتے؟ اسلامی لباس پہنو، انتر لگاؤ، خوشبو لگاؤ. نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو خوشبو لے کر جاؤ، ادب کرو اس بارگاہ کا. بال مبارک کوئی عام چیز نہیں ہے. حضرت سے پوچھو خالد بن ولید ایک جنگ کے اندر سے ٹوپی ڈھونڈ رہے تھے، جنگ شکست دینے والی تھی، ٹوپی مل گئی، ماتھے پہ رکھی، جنگ جیت گئے. کسی نے کہا حضرت ٹوپی گم ہو جاتی چلتا، لیکن ہار جاتے؟ کہا کبھی ہارتے ہی نہیں. کہا کیوں؟ میں جتنی بھی جنگیں جیتا ہوں ٹوپی کی وجہ سے جیتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس ٹوپی کے اندر نبی کے منہ مبارک ہے، بال مبارک ہے. جب میرے سر پہ ہوتی ہے تو اللہ نے ہمیشہ مجھے عزت ہی دی ہے. اس کے صدقے میں اللہ میں جس جنگ میں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرماتا ہے. بال مبارک. ادب کرو گے تو ملے گا. باقی تو مولانا صاحب